بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور جو شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس سے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا بھی سلسلہ آپ نے اول تا آخر دیکھنا ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے، اور جو اس میں باتیں بیان کی جائیں اس کو یاد رکھنی ہے، اس کو دوسروں تک بتانا ہے۔ ہمارے پاس آج جو بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ ہے، کسی سیگمنٹ کے ذریعے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بچوں آپ نے اپنے جانور کی دیکھ بھال کس طریقے سے کرنی ہے، اور وہ بتائیں گے ہمارے ڈاکٹر صاحب۔ کوئی دعوت اسلامی کی پرسنالٹی، کوئی دعوت اسلامی کی شخصیت آپ کو اچھا سا پیغام دے گی، تو اس بات کو ذہن میں رکھنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور سلسلے کے دوران ہم آپ سے کچھ ایکٹیویٹی کروائیں گے تو وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اچھی سی کہانی سناؤں گا تو وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب جب آپ کے ذہن میں رہے گی تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، اب جب دوسروں کو بھی بتائیں گے تو اس کا بھی ذہن بنے گا، جب اس کا ذہن بنے گا تو ان باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، یعنی کہ جو باتیں ہمیں پتہ چلتی جائیں تو ہمیں پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو جب آپ پورا سلسلہ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے واہ بھائی واہ، آج سلسلہ بچوں کی بقرعید میں نے یہ بات سیکھ لی، اور جب سیکھیں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو آپ نے آج پورا سلسلہ دیکھنا ہے۔ ہم سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی ایک سبق۔ بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں، جو قصہ سنانے لگا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایک جانور ہے، وہ جانور ہے، اور وہ جانور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرے گا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سمجھیں گے بھی، اور سمجھنے کے بعد جو ہے اس کی بات کا جواب بھی دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، یہ معجزہ آپ کو دکھانے کی قوت عطا فرمائی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں جتنے بھی لوگ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آوازیں سنتے ہیں۔ تو سنیے زبردست قسم کا ایک قصہ۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی تھا جو کہیں جا رہا تھا۔ دیہاتی سمجھتے ہیں، جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو ہم دیہاتی کہتے ہیں۔ اور وہ ایک جانور کا شکار کر کے لے کر آیا، یعنی جانور کو پکڑ کے لے کر آیا۔ اس جانور کا نام تھا گو۔ کیا نام تھا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ گو جانور ہے۔ کون سا جانور ہے؟ اس کو پکڑ کے لے کر آ رہا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ وہ جو دیہاتی تھا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اب دیہاتی بولے اچھا نبی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان لانے کی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو دیہاتی کہنے لگا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آؤں گا جب تک یہ گو جو ہے آپ پر ایمان نہ لائے۔ اب جانور کیسے بات کر سکتا ہے؟ جانور کیسے بتا سکتا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی طرف دیکھ کر اس گو کو پکارا، اس جانور کو پکارا، تو اس جانور نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ اب وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے
اس سب نے اس گو کی جانور کی جو ہے آواز کو سنا. پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو اس گو نے کہا کہ میں اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں. یہاں تک کہ اس گو نے جو ہے جنت کا بھی تذکرہ کیا اور جہنم کے بارے میں بتایا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ بتا کہ میں کون ہوں. گو نے بلند آواز سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھوٹا مانا وہ ناکام ہو گیا. اب وہ دیہاتی جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ دیہاتی اسلام لے کر آ گیا. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی. وہ نیا دیہاتی جو غریب تھا وہ مسلمان تو ہو گیا لیکن اس کے پاس زیادہ مال و زر نہیں تھا, پیسے وغیرہ نہیں تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس کی مدد کرو. تو اس کے پاس جو ہے وہ کچھ مال وغیرہ آ گیا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس کو 10 اونٹنیاں دی. کتنی؟ اب یہ اونٹنیاں لے کر اور جو اس کو مال وغیرہ ملا یہ خوش تو ہو گیا. پھر یہ اپنے قبیلے کی طرف گیا جہاں اس کے ملنے جلنے والے تھے. جب ادھر گیا تو اس سے 1000 لوگ ملے. کتنے؟ اب جب 1000 لوگ ملے تو کہنے لگا کہ بھائی میں آ رہا تھا, ایک نبی علیہ السلام ملے مجھے اور جو یہ میرا گو تھا اس سے گفتگو کی اور اس نے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی گواہی دی. یہ معجزہ دکھایا ان نبی علیہ السلام نے. انہوں نے کہا اچھا. اب وہ کتنے لوگ تھے؟ اب یہ جب اس نے سچی کہانی, یہ پورا سچا واقعہ جب انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو سنایا تو وہ سارے کے سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو پیارے بچوں, یہ جو میں نے آج آپ کو ایک قصہ سنایا اس سے میں بہت ساری چیز سیکھنے کو ملی. اچھا, پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی, یہ بھی یاد رکھیں, جب کوئی جانور کو پریشانی ہوتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے. اسی طرح جب کوئی جانور سے کوئی گفتگو کرنی ہوتی تھی, یہاں تک کہ جو شہد کی مکھی ہے نا, اس نے پورا واقعہ بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شہد اس طرح بناتے ہیں. جو جانور ہیں, یہ چیٹیاں ہیں, ان چند پرندوں کی آوازیں جو ہمیں نہیں آ رہی ہوتی, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبانیں, سب کی بولیاں جانتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہم دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں, درود پاک پڑھنا چاہیے آنکھیں بند کر کے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد بھی فرماتے ہیں, تو آنکھیں بند کر کر دل سے پکارا کریں, المدد یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ. ایک بات اور چیز سیکھنے کو ملی کہ ہمیں غریبوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. جو ہمارے ساتھ والے دوست ہیں, جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اب جیسے آپ یوں بھی خیال کر سکتے ہیں کہ سیٹ ایک ہے اور بیٹھنے والے 2 ہیں, جلدی سے بیٹھ جائیں, جا کے دوسرے کو بیٹھنے نہ دیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سیٹ ایک ہے, بیٹھنے والے 2 ہیں, تو اب آپ یوں کر لیں کہ اس کو پیش کر دیں, بھائی آپ بیٹھ جائیے, مجھے 2 بچے چاہیے کہ جیسے مائک دیں, بھائی ذرا مائک دے دیں. اب سیٹ ایک ہوگی, بیٹھنے والے 2 ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کون کس کو بٹھاتا ہے, کتنے اچھے انداز سے آپ پیشکش کرتے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھ جائیے, آپ بیٹھ جائیے. ایک کرسی لے کر آ جائیے بھائی, ایک کرسی دے دیں, ادھر آ جائیں, یہ کرسی دے دیں, یہ ایک کرسی ہے, آپ ذرا سائڈ میں کھڑے ہو جائیے. کون ہیں 2 بچے جو اچھے طریقے سے بات چیت کر لیں گے؟ چلیں جی, ایک آپ آ جائیے اور آپ کر لیں گے, آ جائیں. چل آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ, بچے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, یہ سیٹ ہے, ٹھیک ہے جی, آ جائیں. اب یہ سیٹ ایک ہے اور آپ 2 ہیں, کون بیٹھے گا ایسے؟ پیارے بھائی آپ بیٹھ جائیے. نہیں آپ بیٹھ جائیں. پیارے بھائی آپ بیٹھ جائیے. نہیں آپ بیٹھ جائیں, آپ اچھے لگیں گے اس میں. اچھے لگیں گے جی, بس. تو بھائی دیکھیں, جس طرح یہاں پر آپ نے مدنی چینل کی اسکرین پر آ کر ایک کرسی تھی, بیٹھنے والے کتنے تھے؟ 2. لیکن کس نے اچھے انداز سے بات کی, نہیں پیارے بھائی آپ بیٹھ جائیے. اب یہ مدنی چینل کے ذریعے آپ لوگ کی تربیت کی جا رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے ہمیں
लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साथ ही ये जो एक किस्सा था और इसका जो सबक था वो मैंने आपको सुनाया। अब ये सेगमेंट हम करते हैं इख्तिताम और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। आइए मवेशी मंडी चलते हैं और सेगमेंट शुरू होने जा रहा है बड़ा ही जबरदस्त किस्म का, जिसका नाम है मवेशी मंडी की सैर। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे। तो एक हम कैटल फार्म में मौजूद हैं और आज हम आपको फिर प्यारे प्यारे जानवर दिखाएंगे, अच्छे अच्छे जानवर दिखाएंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा दूर रहकर देखना है। ये नहीं आपको कोई जानवर अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल करीब चले गए तो फिर आप वही बात के नुकसान हो सकता है कि आप प्यार कर रहे हैं फिर वो भी प्यार कर देगा तो फिर मसला हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो हमारे साथ हैं हमारे भाई, क्या नाम है आपका हज़रत? नियाज अहमद भाई हमारे साथ होंगे और नियाज अहमद भाई यहाँ पर होते हैं, इस कैटल फार्म में होते हैं। तो आप हमें कुछ जानवर दिखाइए अच्छे अच्छे। चलें जी, क्या दिखा रहे हैं? सबसे पहले ये देखें, यहीं से शुरू करते हैं। ये एक जानवर है वाइट रंग का ना, 2 रंग है इसके अंदर और बड़ा खूबसूरत है। बच्चों नजर आ रहा हूँ तो देखें, क्यों नजर नहीं आ रहा? ये जानवर जो है, ये देख रहे हैं, ये जानवर जो है मेरे कद से भी ऊंचा है और ये करीब आना चाह रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। इतना महव नहीं होना चाहिए। मूवी के अंदर सेल्फियां बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप जानवर की वीडियो बनाते वक्त जो है आप इतने महव नहीं हो जाएं कि पीछे से कोई दूसरा जानवर आके आपको टक्कर ना मार दे, आपको नुकसान ना पहुंचा दे। तो माशाल्लाह ये जानवर है, बड़ा ही प्यारा जानवर है। और ये जैसे कि मुझे पता चल गया है कि अगर जानवर हिल रहा है हाथ लगाने से तो इसका मतलब ये है कि ये जानवर जो है वो भूखा है, जानवर को खाना चाहिए। अभी ये देखें, हम आपको एक जानवर दिखाने लगे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। ये देखें, ये वाला ये जानवर, ये जैसे इसके ऊपर निशानात पड़े हुए हैं और निशानात जो इसकी खूबसूरती में आ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये एक खूबसूरत जानवर हमें नजर आ रहा है। हम आपको और भी जानवर दिखा रहे हैं। वाह, ये कितना खूबसूरत जानवर लग रहा है, देख रहे हैं बच्चों? ये वाला बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। और भी हम आपको जानवर दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों, अच्छा आपने जो है एहतियात रखनी है, बिल्कुल करीब जानवर के नहीं चलना है, बिल्कुल। बस आप यूँ समझ लें, जो इसका पाँव है ना, जो इसके पाँव हैं उसकी रेंज से दूर रहना है आपने, ठीक है? थोड़ा दूर रहना है आपने। आपको कोई जानवर अच्छा लग जाता है तो आप ये नहीं बोले हे कितना अच्छा है, मजेदार किस्म का जानवर है, बल्कि आपने क्या कहना है? ठीक है, ये जुमले भी कहते हैं लेकिन इसके साथ ये भी कहिए माशा अल्लाह। क्या कहना है? अच्छा नियाज भाई, जिस तरह ये होता है कि गाड़ी में जो है ना बास रंगों की डिमांड होती है, अगर इस रंग की कार है तो रेट बढ़ जाएंगे, तो इसमें भी कुछ है इस किस्म का हिसाब किताब? इनके रंगों से पैसे बढ़ रहे हैं तो ज्यादा कौन से रंग की जानवर की डिमांड होती है? जैसे कि वाइट है, उसको नुकरा कहते हैं। क्या कहते हैं वाइट को? नुकरा। हाँ, वाइट नुकरा उसकी है। जैसे लाल है, ये साहिवाल है, इसका अलग है। बाकी वो लाल पीले जो हैं वो अलग हैं। तो ज्यादा डिमांड वाइट रंग की होती है। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्या कहेंगे भाई? ये देख रहे हैं कितनी लंबी गाय, देखें ये जोड़ी लग रही है मुझे, ये भी जोड़ी है। तो ये कौन सी नस्ल है, इस बारे में बताइए। ऑस्ट्रेलियन गाय। कौन सी है ये? अच्छी लग रही है भाई, तो क्या कहेंगे? और इसमें खास बात यूं है कि ये देखें, इसकी जो पीठ है सर तक, इसकी पीठ जो है वो एक सीध में है सर तक, देख रहे हैं? प्लेन है। क्या है? देख रहे हैं, ये माशाल्लाह एकदम सीध। ये भी जो है वो एकदम सीध में है। चलें जी, आ जाइए। तो प्यारे बच्चों, आज भी हमने आपको अच्छे अच्छे जानवर दिखाए। आज का भी आप सिलसिला देख रहे होंगे और घर में बैठे हुए हैं आप, लेकिन घर में बैठ के आप मवेशी मंडी आए हुए हैं हमारे साथ। तो मदनी चैनल आपके लिए कितने प्यारे प्यारे सिलसिले लेकर आ रहा है। अब ये सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है मवेशी मंडी की सैर, तो भाई हम आपको करवा रहे हैं मवेशी मंडी की सैर। आप घर में बैठे हुए हैं और सैर कर रहे हैं मवेशी मंडी की। इतने बड़े बड़े जानवर जो है आप लोग देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो बच्चे हैं, आपको कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो बच्चे आए उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा।
जानवर देख के बंदा घूम ही जाता है वो। अच्छा, जानवर देख के घूम जाता है। बस गाय में ही लगा रहता है। अच्छा जी, जानवर देखकर जो है एक दिलचस्पी बढ़ जाती है, एक माहौल बन जाता है मज़ेदार किस्म का। हम भी यहाँ मवेशी मंडी में आए हैं और हम बड़ी मेहनत से आपके लिए सिलसिला रिकॉर्ड करा। आप यकीन करें, सिलसिले तो और भी बहुत सारे के स्टूडियो में होते हैं, वहाँ ऐसे ही चल रहा होता है, एक अच्छा माहौल बना होता है। गर्मी में हम आप लोगों के लिए सिलसिला रिकॉर्ड किया है, तो बड़ी मेहनत से ये सिलसिला रिकॉर्ड हुआ है। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सिलसिला आप लोगों ने देखना है। देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहना। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। प्यारे बच्चों, हम रोजाना आपको अनोखे जानवर दिखा रहे हैं, खुसूसी जानवर दिखा रहे हैं जो कि बड़े दिलचस्पी का बाइस होते हैं, और जब वो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। आज भी मैं आपको एक ऐसा जानवर दिखा रहा हूँ, ऐसा जानवर दिखा रहा हूँ। आपने जानवर देखे होंगे, उनके सींग कितने होते हैं? दो। एक इस तरफ सींग होता है और एक जानवरों के कितने सींग होते हैं? लेकिन अगर आपको हम दिखा दें ऐसा बकरा, ऐसा दुम्बा हम आपको दिखा दें जिसके जो है 4 सींग, कैसे? 4 सींग, आप उसको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ, अभी हम आपको दिखाने लगे हैं कि ऐसा दुम्बा जिसके 4 सींग। आपने 2 सींग वाला दुम्बा तो देखा होगा, लेकिन आप 4 सींग वाला जो है वो दुम्बा देखें। और ये अनोखा दुम्बा 4 ये खाने में मसरूफ है, देख रहे हैं? ठीक है, 1 सींग, 2, ठीक है, ये दूसरा आ गया हाथ में मेरे, और ये तीसरा, और ये चौथा। कितने हो गए? मेरे साथ गिनती करेंगे, मेरे साथ गिनती करेंगे। 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। इस दुम्बे में कितने सींग हैं? 4 सींग हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको दिखाया एक ऐसा दुम्बा जिसके हैं 4 सींग। तो ये था आज हमारा सेगमेंट जिसमें हमने आपको अनोखा जानवर दिखाया। इसी तरह हमारा सिलसिला देखते रहिए, और सिलसिले का नाम है बच्चों की बकरी। ये था हमारा सेगमेंट जो कि मवेशी मंडी की हमने आपको सैर करवाई, और आपने महंगे महंगे प्यारे प्यारे जानवर देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको एक मजा आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब अगला मरहला शुरू होने जा रहा है, जिस मरहले का नाम है वक्त कम है। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। वक्त कम है सेगमेंट में होगा क्या कि हमें 2 बच्चे चाहिए। जानवर की आवाजों की पहचान हो, जानवर की आवाजों की पहचान हो। किस किस को पहचान है ये बता दे, कोई मुझे बता दे कि आप बताइए भाई। माइक पकड़े। बिल्ली की आवाज कैसे होती है? म्याऊं। अरे वाह जी, मुझे लग रहा है ये बच्चा जो है, क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद रोहान। रोहान, मुझे लग रहा है आपको आवाज़ों की पहचान है। आप आ जाइए आगे की जानिब। और एक और बच्चा हमें चाहिए जो कि वो दिलचस्पी रखता हो कि आवाज़ों की पहचान हो। जी आप चलें, इनको माइक दें। की बात है, चलें आप बताइए, चींटी की आवाज़ कैसी होती है? चूंटी की आवाज ही नहीं होती। चींटी की आवाज़ नहीं होती? थोड़ा करीब जाके सुने जी। चींटी की आवाज़ नहीं होती, अगर होती है तो हमें नहीं आ रही होती चींटी की आवाज़। तो आप भी आ जाइए, आपने अच्छा जवाब दिया। अब दोनों आप आमने सामने खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाएं, दोनों इस तरफ खड़े हो जाइए। तो हमें इस सेगमेंट के लिए 2 बच्चे चाहिए थे और वो दोनों मिल चुके हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रोहान। मोहम्मद रोहान। और दूसरे? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। तो आइए आप दोनों इस तरफ आ जाइए जी, हम आपको यहाँ ले चलते हैं और यहाँ पर ये एक्टिविटी होगी। और इसमें क्या होगा, थोड़े दोनों इस तरफ खड़े हो जाइए, ठीक है। आप दोनों बच्चों ने, और यहाँ पर जो बच्चे हैं आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये एक्टिविटी होगी किस तरह। हम आपको कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाएंगे। अगर आपने इन जानवरों की आवाज़ पहचान ली तो फिर मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा जानवर है। आपने बताया ये तो ये था जानवर, और अगर आपका जवाब दुरुस्त हो गया आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि इस जानवर को अरबी में क्या कहते हैं, और उसके साथ हम आपको 3 ऑप्शन देंगे, उनमें से 1 दुरुस्त होगा। अगर ऑप्शन का जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया तो उनको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेंगे। लेकिन अब टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 2। फिर इसके बाद जो है आपने उस जानवर की कोई खुसूसियत बतानी होगी, या उस जानवर के बारे में कोई भी बात बता दें कि ये जानवर ये करता है, इसके अंदर ये बात है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? लेकिन नंबर 1 ही होगा, लेकिन आप 3 नंबर हासिल कर सकते हैं।
دیکھیں 2 آوازیں ہم آپ کو سنائیں گے اور 2 آوازیں آپ کو سنائیں گے اور آپ نے پہچاننا ہے اور ذرا توجہ رکھنی ہے. ویسے آپ لوگوں کو تو اس چیز کے بارے میں آئیڈیا ہے کہ کس جانور کی آواز ہے, پرندے کی آواز ہے, کیڑے کی بھی آواز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم روحان آپ کے لیے ایک آواز جو ہے وہ سنا رہے ہیں اور آپ نے بتانا ہے یہ کس پرندے, جانور یا کیڑے کی آواز ہے. جی جی کوے کی. آپ نے بتایا کوے کی. تو پیارے بچوں کیا یہ کوے کی آواز تھی؟ تھی. تو روحان کو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ روحان آپ کا جواب درست ہے, آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. اچھا روحان یہ بتائیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے. چلیں جی ہم آپ کو 3 آپشن دے رہے ہیں, ان 3 میں سے ایک درست ہے. اگر آپ نے درست بتا دیا تو آپ کو کتنے نمبر مل جائیں گے؟ 2 نمبر نہیں, 1 ہی نمبر ملے گا, لیکن آپ کے نمبر ہو جائیں گے 2. ٹھیک ہے جی. پہلا آپشن ہے آپ کے پاس حمار, دوسرا بعیر, تیسرا غراب. حمار, بعیر, غراب, ان 3 میں سے ایک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ روحان کیا جواب دیتے ہیں. غراب. آپ نے جواب دیا غراب, اور روحان بچے آپ کا جواب ہو گیا ہے بالکل درست. کتنے نمبر ہو گئے روحان کے؟ 2. اب روحان آپ بتائیں کوے کے بارے میں کوئی بھی بات بتا دیں, اگر آپ کوے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. کوا اچھا کھاتا نہیں ہے اور کوا اچھے کام نہیں کرتا اور کوا اچھا کھاتا نہیں ہے اپنے لحاظ سے, اس لیے وہ اچھا پرندہ نہیں. چلیں جی انہوں نے ایک بات بتائی کوے کے بارے میں. ہاں جی کوا اچھا کھاتا نہیں ہے. آپ نے کوے کو دیکھا وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ جو جانور مر جاتے ہیں یا کوئی مرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وہ کھا رہا ہوتا ہے. تو کوا جو ہے اچھی چیز کھاتا ہی نہیں ہے. آپ نے کوے کو جب بھی دیکھا ہوگا تو یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ یہ مردار کا گوشت کھاتا ہے. یہ بھی جواب درست دیا. تو اس طرح روحان نے کتنے نمبر حاصل کر لیے ہیں؟ 3. ماشاء اللہ عز و جل. اب ذرا حسان کو مائک دیں. حسان اب آپ کو آواز پہچاننی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا آواز آ رہی ہے آپ کے لیے. گائے. پکی بات ہے, بیل بھی ہو سکتی ہے, اس کی بھی ایسی آواز ہے, لیکن آپ نے بتایا گائیں, اور اس طرح حسان کا جواب ہو چکا ہے درست. 1 نمبر آپ نے حسان حاصل کر لیا. اب جلدی سے بتا دیں کہ گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, تو 1 اور نمبر مل جائے گا. آپشن دوں؟ چلیں جی. رباب, قصورہ, تیسرا بقرہ. رباب, قصورہ, بقرہ. رباب. آپ نے بتایا رباب. پیارے بچوں ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں گائے کو؟ بقرہ. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ جس طرح ہم اردو میں کیا کہتے ہیں بکرے کو بکرا کہتے ہیں نا, تو شاید انہیں وہاں چلا گیا ذہن کہ بکرے کو کہتے ہوں گے بکرا. لیکن یاد رکھیں گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بقرہ. اب ذہن میں رہے گا. تو آپ کے نمبر 1 ہیں, 1 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. اچھا اب گائے کے بارے میں کوئی ایک بات بتا دیں, کوئی اچھی سی بات بتا دیں. گائے کا دودھ طاقتور ہوتا ہے. جی گائے کا دودھ طاقتور ہوتا ہے. گائے کا دودھ پینے سے جان آ جاتی ہے. تو ہمیں گائے کا دودھ پینا چاہیے. جب بھی آپ کی امی آپ کے ابو آپ کو بولیں دودھ پی لیں تو ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے, دودھ پی لینا چاہیے. تو ہمارے بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ حسان نے 2. اور آپ کے کتنے نمبر ہیں؟ 3. ابھی آگے کی جانب جو ہے وہ ہمارے روحان بچے ہیں. اب روحان کی طرف آ رہے ہیں دوبارہ. روحان کو مائک دیں. روحان ایک اور آواز سنیے. بتائیے کس چیز کی آواز ہے؟ گھوڑے کی. گھوڑے کی آواز. کتنے نمبر حاصل کر لیے؟ 1 نمبر آپ نے مزید اور حاصل کر لیا. 4 نمبر ہو گئے. اب بتائیے کہ گھوڑے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس یہ خیل, نحل, غنم. خیل, نحل, غنم. غنم. گھوڑے کو عربی میں کہتے ہیں خیل. تو اس طرح جو ہے روحان سے ایک غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا کوئی گھوڑے کے بارے میں کوئی بات بتا دیں اچھی سی, کوئی اس کی خصوصیات یا کوئی بھی بات بتا دیں گھوڑے کے بارے میں. گھوڑا بہت وفادار ہوتا ہے اور گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے. جی ہاں گھوڑا وفادار ہوتا ہے, گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے. یہ اس کی خصوصیات ہے. یہ جنگ وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, گھوڑا جو ہے ایسا جانور ہے یہ کھڑے کھڑے بھی سو جاتا ہے.
دیگر جانور جو ہوتے ہیں لیٹتے ہیں پھر سوتے ہیں، لیکن گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ یہ جو ہے کھڑے کھڑے بھی سو سکتا ہے. تو آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ 2. اور بقایا کتنے تھے ان کے؟ 3. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 نمبرز آپ کے پاس آ گئے ہیں. اب آپ کی باری ہے. آپ کے کتنے نمبر ہیں ابھی تک؟ 2. اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر آپ حاصل کرتے ہیں. یہ آواز سنیے. کوئل. کوئل کیسے بولتی ہے بچوں؟ ہاں کیسے؟ یہ آواز اچھی نکالتے ہیں، ذرا دیں ان کو. کوئل کی آواز تو یوں ہوتی ہے اور اس کی آواز تو پسند کی جاتی ہے کافی. تو یہ کوئل کی آواز نہیں ہے، یہ آواز ہے ایک پرندہ ہے اور مشہور پرندہ ہے. وہ اسلامی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اور یہ پرندہ ہے ہدہد. کون سا ہے بچوں؟ کون سا ہے؟ اچھا جی، اب آپ نے بتانا ہے ہدہد کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثعبان، بقرہ یا ہدہد؟ ہدہد کو عربی میں بھی ہدہد کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی، آپ ہدہد کے بارے میں کوئی اچھی سی ایک بات بتا دیں اگر آپ کو معلوم ہے تو. ہدہد کے سر پہ تاج ہوتا ہے. آپ نے بتایا کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے تاج ہوتا ہے، تو جواب درست دے دیا ہے. اور اس طرح آپ نے مزید 1 نمبر اور حاصل کر لیا ہے. روحان نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر اور حسان نے حاصل کیے ہیں 4 نمبر. تو فیصلہ ہو چکا ہے. آج کا یہ مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے بچے روحان نے. اور روحان کو یہ سیدھا سے روحان کو یہ ایک گفٹ دیا جا رہا ہے. آپ بھی مقابلے میں آئے، آپ نے بھی اچھا ایک حصہ لیا، تو سیدھے ہاتھ سے آپ کو یہ بھی تحفہ دیا جا رہا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ مقابلہ جس کا نام تھا وقت کم ہے، یہ ایکٹیویٹی ہماری اختتام ہوئی. اب ہم بڑھ رہے ہیں ایسے مرحلے کی جانب جس مرحلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سے بچنا ہے. اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں ان سے بچو. بچوں کی بقرہ عید، بچوں کی بقرہ عید. پیارے بچوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا جانور رسی کھلنے کی وجہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے اور لوگ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں، اور یہ جانور غصے میں آ کر سامنے کھڑے شخص پر حملہ بھی کر سکتا ہے. یہ دیکھیے اس ویڈیو میں ایک صاحب اس جانور کی زوردار ٹکر کھا کر بیچارے زمین پر گر گئے اور یہ جانور ان پر ٹکر مارے جا رہا ہے. یہ دوبارہ دیکھیں، ان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جانور ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ جانور جو ہے یہ بے قابو ہو گیا اور یہ بے قابو ہو کر لوگوں پر حملہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو شخص ہے اس نے رسی پکڑی ہوئی ہے، اب اس سے رسی چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. اس کی زوردار ٹکر سے کوئی بھی شخص جو ہے زخمی ہو سکتا ہے. تو بچوں ان سے بچو. جانور میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، جیسے کہ یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح اتنے سارے لوگوں کو گھسیٹتا ہوا آگے نکل کر اس شخص کو ٹکر مار دی. اب اس کو شیشہ شاید نظر نہیں آیا اور یہ دیکھیں جب وہ اندر چلا گیا شیشہ بھی ٹوٹا. اتنے سارے لوگوں سے یہ جانور پکڑا نہیں جا رہا ہے. اب نہ جانے اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہو، یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اونٹ کیا کرے گا اس کے ہاتھ. یہ دیکھیں، یہ ایک آدمی جو بہت اونٹ کے قریب جا رہا ہے اور یہ اونٹ کو نہر کرنے والا ہے. اس آدمی نے یہ غلطی کی کہ اونٹ کا منہ نہیں باندھا. اونٹ اپنے منہ سے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ اللہ، یہ دیکھیں اونٹ نے اپنے منہ سے اس کا سر پکڑ لیا اور اٹھا کر جو ہے اس بیچارے کو پھینک دیا. تو بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے. بچوں یہ دیکھیں، یہ کیسے گائے نے ان کو ٹکر مارنے کی کوشش کی. جب اس نے ٹکر مارنے کی کوشش کی تو ان صاحب نے پھر جو ہے اس گائے کے جو ہے پیچھے کے پاؤں باندھ دیے، لیکن یہ پھر بھی اچھل رہی ہے اور اس انداز سے اچھل رہی ہے کہ یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اچھلتی ہوئی چھلانگیں لگاتی ہوئی یہ آگے کی جانب بڑھ رہی ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جانور کے پیچھے جا کے کھڑے نہ ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پیچھے سے جو ہے ٹانگ مار دے اور اس سے آپ کو نقصان ہو. تو بچوں ان سے بچو. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم نے آپ کو بتایا بچوں جتنی بھی ہم نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں اور جو ساتھ ساتھ آپ کو باتیں سنائی ہیں، آپ نے ان سے
بچنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جانور کے قریب نہیں جائیں, جانور آپ کو مار سکتا ہے, اور آپ جانور کے قریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو جائے. جانوروں کے قریب نہ جائیں یہ بھی بتا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بات بھی بتائیں گے کہ آپ نے ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. ابو نہیں ہوتے یا کوئی گھر میں بڑا نہیں ہوتا تو آپ ہی بچے ہوتے ہیں جو کہ جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بخار ہو جاتا ہے, بخار ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں. جی ہاں, کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں کا منع کر دیں. اسی طرح جانوروں میں بیماریاں ہو جاتی ہیں. اب آج دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں, کس بیماری کے بارے میں نشاندہی کر رہے ہیں, یہ دیکھیے. بچوں کی بقرہ عید, بچوں کی بقرہ عید. رات کو آپ جانور پرچیز نہ کریں. پہلی بات یہ, رات کے ٹائم میں آپ جانوروں میں دھوکہ کھا جائیں گے, اور شرعی حساب سے جو ہمیں حکم ہے قربانی کا تو وہ جانور بے عیب ہونا چاہیے. ابھی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو دوست ہمارے جانور خرید کر کے آتے ہیں, دوسرے تیسرے دن جا کر وہ جب چیک کرتے ہیں جانور کو, جانور کے ساتھ جب وہ کھیلتے ہیں, جانور کے ساتھ پیار کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ پر خارش ہے, فلانی جگہ پر زخم ہے, ایک دو داند ہے ہی نہیں, بہت سارے اس میں مسائل آتے ہیں. تو میں پہلے اپیل یہ کروں گا کہ رات کے ٹائم کو جانور خریدنے سے آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں, اور دن کے ٹائم میں آپ جانور خریدیں. اس میں آپ کو جانور کی جو باہر کی جو بھی فٹنس ہے وہ بالکل آپ کو کلیئر نظر آئے گی. خارش جانوروں کو ہوتی ہے, اور خارش کی وجہ سے جانور اپنے آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی دیتا ہے. جو بھی جانور ابھی سے دوست ہمارا جانور خرید کرے, خرید کرنے کے بعد اس کو خارش کے لیے ایک انجیکشن آتی ہے آئرمیکٹن 1%, وہ جو کھال میں لگتی ہے, اور اس کو فوراً وہ انجیکشن لگوائیں. اس انجیکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرنل پیراسائٹ ہوتے ہیں اور جو انٹرنل پیراسائٹ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جانور اپنا ویٹ گین نہیں کر سکتا ہے. آپ اس کو کتنی بھی خوراک دیں گے, جب تک اس کے پیراسائٹ نہیں ہم ختم کریں گے تو وہ جانور نہ شائننگ کرے گا, نہ اس کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوگا, نہ وہ ویٹ گین کر سکے گا. تو میں ریکویسٹ کروں گا سب کو, جو لوگ ابھی سے چھوٹے جانور خرید کر رہے ہیں یا جو بڑے جانور خرید کر رہے ہیں, تو اس کو آئرمیکٹن کی انجیکشن آپ ضروری لگوا دیں. جو آخری ہفتے میں جو دوست ہمارے گائے یا بکرا جو خرید کر لاتے ہیں, اور اگر ان کو دن کے ٹائم میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو اسکن میں خارش وغیرہ ہے, تو آپ فوراً اپنے نزدیکی ویٹنری آفیسر سے, ویٹنری ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں, اور اس کا ٹریٹمنٹ ودن 1 ویک کے اندر ہو سکتا ہے. مختلف جگہوں پر ریڈ نشان ہوں گے, اور اس جگہ پر بال نہیں ہوں گے, اور ادھر سے جو تھوڑی سی مقصد معمولی پھسلیاں بن جائیں گی, اس میں اس کو ہم خارش کہتے ہیں نا. یہ آپ جہاں بھی دیکھیں, اسپیشلی یہ خاص کر کے پیٹ کے اوپر ہوتی ہے اور دونوں ٹانگوں کے نیچے ہوتی ہے. اسپیشلی جو دیکھا گیا ہے تو وہ چھوٹے جانوروں میں خارش کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے. خارش کی جو مین وجوہات ہیں وہ بھی ایک ایکسٹرنل پیراسائٹ ہیں, ٹکس وغیرہ ہوتے ہیں. وہ ٹکس اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیسیکلی جانور جس جگہ پر رہے گا, اس جگہ کا ماحول جو ہوگا, اس ماحول میں اور اس ڈسٹ میں اور اس مٹی میں اور اس گوبر میں وہ ٹکس ان کی رہنے کی جگہ وہ ہوتی ہے. کافی لوگوں کو یہاں پر فارمروں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے, جو ٹکس آپ کو نظر آتے ہیں, آپ اس کو ہاتھ سے کھینچ کر آپ اس کو جلا دیں. آئرمیکٹن کا جب اس کو انجیکشن لگے گا تو 36 سے 48 گھنٹے کے اندر وہ ٹکس نیچے گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹکس جو ہوتے ہیں وہ انکانشیس ہوتے ہیں, اور جب اس میں سانس آتی ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو اگر کافی ٹائم کے لیے جانور ادھر کھڑا ہوا ہے تو وہ ٹکس پھر اپنے خوراک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر جانور کو چمڑتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ انجیکشن لگانے کے بعد دوسرے دن آپ وہ اس جگہ پر جانور جس جگہ پر کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے, اس کو گرم پانی سے واش کریں تو بہتر رہے گا, اور ان ٹکس کو باہر نکال دیں ادھر سے. تو ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو باتیں بتائیں, یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اسکن کے اندر کیا ہوتے ہیں, یہ جراثیم ہیں. ان جراثیم پر ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ میں کیا آ جائیں گے؟ تو پیارے بچوں, ہم جب بھی جانور کو ہاتھ لگائیں گے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلا کام آپ نے ہاتھ دھونا ہے. تو یہ سیگمنٹ بھی ہمارا ختم ہوا. اب آپ کو جہاں اتنی ساری اچھی اچھی باتیں پتہ چلیں, وہ ہماری دعوت اسلامی کی جو شخصیات ہیں, یعنی کہ جو ہمارے بڑے ہیں,
انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ پیغامات ریکارڈ کروے ہیں. آج ایک بڑے کی بات ہم آپ کو سنانے لگے ہیں. دیکھتے ہیں وہ ہمیں اچھی اچھی کیا باتیں بتا رہے ہیں. بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. پیارے بچوں، آج آپ کے لیے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ مدنی پھول ہیں صفائی ستھرائی سے متعلق. پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ صفائی ایمان کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے. ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفائی ستھرائی سے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے. ہمیں اپنے لباس کو بھی صاف رکھنا ہے، کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے بستے کو، اپنے اسکول بیگ کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے روم کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے بیڈ کو بھی صاف رکھنا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں اس علاقے کو بھی صاف رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھوں پہ شوربہ لگ جاتا ہے، کچھ اور چیز لگ جاتی ہے، تو اپنے کپڑوں سے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہم نے ہاتھ دھونے ہیں. کھانے کا وضو کرنا ہے، سنت ہے. اسی طرح کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہاتھ جو ہے وہ صوفے کے ساتھ یوں صاف کرتے ہیں، کرٹن کو پکڑ کے، پردوں کو پکڑ کے اس کے ساتھ صاف کرتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا. اسی طرح قربانی کے دن ہیں، ابھی گوشت پکایا جائے گا، بہت ساری چیزیں، بہت ساری غذائیں ہمارے گھروں میں بنیں گی. تو آپ نے جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. بعضوں کو نوزی آتی ہے تو یوں صاف کر لیتے ہیں، بیڈ ہیبٹ. ایسا نہیں کرنا، بلکہ ناک کو جا کر واش روم میں جہاں پر واش بیسن لگا ہوا ہے وہاں پر جا کر آپ نے پانی سے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے. اسی طرح پیارے بچوں، اپنے اسکول بیگ کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ جب بکس اپنی ڈالتے ہیں بیگ کے اندر تو اس کے جو صفحات ہیں وہ مڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دھیان سے نہیں ڈالتے. کاپی اس کے اوپر ایک اور کاپی ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے اندر گھسانے کی، تو وہ خراب ہو جاتی ہے. بیگ کو بھی صاف رکھنا ہے. اگر کوئی پرچہ ہے، کوئی کاغذ ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کو یوں نہیں پھینکنا، بلکہ مقدس اوراق کے اندر اس کو ڈال دینا ہے. اسی طرح آپ نے چاکلیٹ کھائی، کوئی اور چیز کھائی، ٹافی کھائی، آپ نے بسکٹ کھائے، اور اس کا جو ریپر ہے وہ بھی گھر میں نہیں پھینکنا، بلکہ اس کو گھر کے ڈسٹ بن میں جا کر ڈالنا ہے. جی ہاں، بعض اوقات پیارے بچوں آپ سفر کر رہے ہیں، اپنے امی ابو کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو آپ کے ابو نے جوس دیا، جوس پیا اور اس کو ڈبے کو ونڈو سے باہر پھینک دیا. بہت بری بات ہے. ایسا نہیں، بلکہ جب بھی گاڑی میں ہوں اور آپ نے کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، تو اپنے ساتھ ایک شاپر رکھنا ہے، اور جو بھی کھاتے جائیں اس کے بعد ان چیزوں کو اس شاپر کے اندر ڈالتے چلے جائیں. جب آپ گھر پہنچیں تو وہی شاپر اٹھا کر آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں. تو یاد رکھیے، اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے، مسلمان گندا نہیں ہوتا. اپنے بالوں کا خیال کریں، اپنے کپڑوں کا خیال کریں، اپنے ہاتھوں کا خیال کریں، اپنے پاؤں کا خیال کریں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ بہت سارے بچے ننگے پاؤں ہی گھومتے رہتے ہیں. امی ابو بار بار کہتے ہیں لیکن نہیں مانتے. یہ بھی اچھی ہیبٹ نہیں ہے، بلکہ جتنا ممکن ہو آپ نے جوتا پہن کر ہی رکھنا ہے. اب گندے پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ بیڈ کے اوپر چڑھ جائیں گے، بیڈ شیٹ خراب کر دیں گے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے امی ابو ہمیں بتاتے رہتے ہیں. لیکن جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ امی ابو کی بات مانتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے گھر کو، اپنے بیڈ کو، بیگ کو، لباس کو، روم کو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. تو میں امید کروں کہ آج کے بعد ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور کہیں پر بھی گندگی نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے، بلکہ خود بھی صاف رہیں گے اور اپنے گھر کو، اپنے روم کو، اپنے اسکول کو، اپنی کلاس روم کو، ہر چیز کو بہت ہی صاف رکھیں گے. آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قربانی کے دن ہیں، عید آنے والی ہے. بکرے، بڑے جانور اور بہت ساری چیزیں آپ کے آس پاس ہوں گی.
آپ نے گھاس بھی جانوروں کو کھلانا ہوتا ہوگا اور بھی چیزیں کرنی ہوتی، ان میں بھی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور چونکہ عید کے دنوں میں بہت کچھ کھانا مزے مزے کا بننے والا ہے، تو کھانا بھی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے اور اپنے گھر کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے تاکہ آپ اچھے بچے شمار ہو سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں، یہ تھا پیغام آپ لوگوں کے نام، اور اس سیگمنٹ کا نام تھا ایک پیغام بچوں کے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو سلسلہ ہم کرتے ہیں اختتام، لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو چند تحفے دے کر جاتے ہیں، اور سیگمنٹ ہوگا جواب پر انعام. بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید. جی پیارے بچوں، کس کس کو تحفہ چاہیے؟ ماشاءاللہ، چلیں ہاتھ نیچے کر لیں. لیکن تحفہ اس کو ملے گا جو سوال کا جواب درست دے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ اتنے سارے تحفے ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو پھر وقت بھی زیادہ لگ گیا. اگر ایک ایک کو تحفہ ملے گا تو آپ نے سوال غور سے سننا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو گفٹ پیش کریں گے. یہ بتائے کوئی بچہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ جی آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. نہیں آ رہا؟ نہیں. ابھی تو آ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ذہن میں، اب نہیں آ رہا. کچھ بھی بتا دیں، شاید ہو سکتا درست ہو. تو آپ کو تحفہ نہیں ملے گا. کوئی دوسرا بچہ بتا دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم الحرام. جی تاریخ تھی 10 اور مہینہ کون سا تھا؟ محرم الحرام کا جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. تحفہ پیش کیجئے، مائک دے دیجئے. ماشاءاللہ. ایک تحفہ دے دیں سیدھے ہاتھ سے. آپ نے اچھا سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. اچھا ہمارے ساتھ جو ہے ایک ایسا بچہ بھی ہے. ادھر آ جائیں، آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، آ جائیں، آ جائیں بھائی، ادھر آ جائیں. ایک یہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے پر کام کرے گا بڑے بڑے ہیں. ایک چھوٹے سے ہمارے ساتھ ایک بچے آئے ہیں، یہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، لیکن یہ ہمارے سلسلے میں آئے ہیں. ان کے بھائی آئے ہیں جو اشارے میں بتائیں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں تو زیادہ اشارے آتے نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہ رہتے ہیں. ان کو بتائیں ان کا نام کیا ہے. بجاجن. یہ تو آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. یہ تو بولنے لگے بھائی. یہ مدنی بہار تو نہیں ہو گئی کوئی؟ تھوڑا آنے کی وجہ سے جی مائک میں تھوڑی آنے کی وجہ سے آواز جاتی ہے، اسی وجہ اچھا آلہ لگا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ آواز آ جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی سی آواز آ جاتی ہے. چلیں جی آسان سوال کرتے ہیں. یہ آپ نے ان کو بتانا ہے، ہو سکتا ہے میری آواز بھی آ رہی ہو. غوث پاک کا جو گنبد ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ آپ بتا مت دینا اشاروں اشاروں میں. اچھا چلو بلو کلر کا ہے، بتا دو. یہاں پر بلو کا کلر کا ہے. جاؤ جا کے بتاؤ، ہاتھ بتاؤ، ہاتھ سے. سب کیا کہیں گے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو گنبد ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ بلو. تو ہمارے بچے نے جواب، تو ہم سب کیا کہیں گے؟ تو یہ ہمارے بچے کو آپ ایک اچھا سا تحفہ دیں، بڑا والا دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لیے تحفہ، اور آپ نے مدد کی ان کی، یہ آپ کے لیے تحفہ. ٹھیک ہے جی، تشریف رکھیں. ایک اور سوال کرتے ہیں. کوئی بچہ ہمیں یہ بتا دے، شب معراج آتی ہے نا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، آپ نے اللہ پاک کا دیدار کیا. یہ بتائیے شب معراج کون سے مہینے میں آتی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ شب معراج کون سے مہینے میں آتی ہے؟ آپ بتائیں. جی شعبان المعظم. کون سی شعبان المعظم کی کون سی تاریخ؟ درست نہیں ہے. ابھی تک تحفہ نہیں ملا. 27 کون سا مہینہ کون سا ہے؟ شعبان المعظم. شعبان المعظم کی 27 کو. بیٹھ آئیے. مہینہ اور تاریخ؟ 27 رجب المرجب. جی ہاں، 27 رجب المرجب کو شب معراج ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ پیش کیجئے. لائیں مائک دے دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ تحفے بانٹ رہے ہیں. میں آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتا دیں. توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. جواب درست دے دیا ہے. ایک تحفہ آپ لے لیں.
کون سا رہے ہیں؟ آپ جو بولے. چلیں ایک ان میں سے ایک تحفہ آپ لے لیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہمارے اس آج کے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید.